شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام، شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام، نیزے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام۔ سرکار دو جہاں احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ میں لے لیا۔ وہ علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیدائشی دکھنے میں ظاہر میں بڑے کمزور، پتلے پتلے پیر، پتلے پتلے ہاتھ تھے، اور تمام صحابہ اکرام میں کچھ پستہ قد تھے، آپ کی ہائٹ ذرا کم تھی، اور لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دست مبارک کو اپنے ہاتھ میں تھاما اور دعا کی کہ پروردگار علی کو مجھے میرا معاون مددگار بنا، تبلیغ میں وہ میرا ساتھی بنا، اور اس کو قوت عطا فرما، طاقت عطا فرما، اور اسے فتح و کامرانی عطا فرما۔ تو سرکار نے جو ہاتھ پکڑا اور ہاتھ کو بلند کیا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا کا اثر ہوا کہ مولائے کائنات کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شہادت تک کسی سے ہار نہیں مانی۔ کسی جنگ میں ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو ہار ہو گئی، کسی مقام پہ ایسا نہیں ہوا کہ وہ آپ مایوس ہو گئے، کسی مقام پہ ایسا نہیں ہوا کہ آپ پستہ پڑ گئے۔ ہمیشہ پوری قوت اور طاقت کے ساتھ لڑتے رہے، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ مشرکین مکہ آپ پر بہت ظلم و ستم کیا۔ انشاءاللہ ربیع الاول کے مہینے میں سرکار کی مکی مدنی زندگی پر ہم روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ اب مختصر عرض کرتے ہوئے چلوں کہ اتنی زیادہ تکالیف کا سامنا ہوا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ کے چاچا حضرت ابو طالب ایک پہاڑ پہ چلے گئے۔ 3 سال تک وہ پہاڑ پہ قیام فرمایا، جس کو کہا جاتا ہے شیب ابو طالب، اور سرکار ہے کہ تبلیغ کا کام کر رہا ہے۔ سوچئے پہاڑ پہ رہنا، دن میں کتنی گرمی ہوتی ہے، پہاڑ گرم پتھر آگ بن جاتا، اور رات کا وقت جب آتا تو پہاڑ سردی سے اتنا سرد ہو جاتا، برف جیسا ہو جاتا۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ خانوادے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم کا بائیکاٹ ہوا۔ بائیکاٹ بھی ایسا سخت تھا کہ کوئی چیز حضور کو بیچنا نہیں، اور حضور سے کوئی چیز خریدنا نہیں۔ تو دکان پہ جائیں گے تو کچھ بیچے گا ہی نہیں کوئی، تو چنانچہ گھاس کے روٹیاں کھائی، لیکن اللہ کی راہ میں جو تبلیغ کر رہے تھے اس کو روکا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے وہاں پر کانٹے بچھا دیے جاتے، آپ پر پتھر مارے جاتے، تو حضرت ابو طالب اپنی تلوار لے کر اتر جاتے میدان میں۔ کون ہے محمد پر جو پتھر مار رہا ہے، میری تلوار سے اس کو مقابلہ کرنا ہو۔ تو ان لوگوں نے نئی چال سوچی کہ بھئی بڑے اگر آئیں گے تو ابو طالب کی تلوار کا مقابلہ کرنا پڑے گا، لہذا بچوں کو بھجایا
کہ بچوں جاؤ تم نہ پتہ نہ مارو. اب بچوں کو تو حضرت ابو طالب کچھ کریں گے نہیں. حضرت ابو طالب نے دیکھا اچھا بچوں کو بھجا رہے ہیں، چلو میرے پاس بھی ایک شعر ہے. حضرت علی کو پیچھے لگایا اور فرمایا کہ علی تم اگر کوئی ایک کنکر بھی مارے تو موٹا پتھر لے کے مارنا اس بچے کو. تب حضرت علی پیچھے پیچھے چل رہے، حضور آگے آگے چل رہے. اور ہوا کہ کوئی حضور پر چھوٹی سی کنکر بھی مارتا تو حضرت علی اٹھا کے ایسا مارتے کہ سر کھل جاتا، ہاتھ ٹوٹ جاتا. شکایت لے کر آئے ابو طالب یہ کیا ہو رہا؟ تو بچے بچے لڑ لے رہے ہیں، اپن بڑے کیا کریں گے اس کے اندر. اور حکم فرمایا علی کو کہ اگر تم ابو طالب کے بیٹے ہو تو محمد پر خراش آنے نہیں دینا. وہ سرکار ابو طالب. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ جو کہ بہت امیر ترین خاتون تھی، آپ کا سارا سرمایہ دولت سب کچھ حضور پر آپ نے قربان کر دیا. غریبی اور فاقے میں زندگی گزارنے لگی. سیدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی صاحبزادی ہے، ان کو تلقین دیتی، ان کو صبر کا سبق سکھاتی، کیسے رہنا ہے، مقابلہ کیسے کرنا ہے. اور یہی درس سیدہ بی بی فاطمہ نے اپنے شہزادوں امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کو دیا. وہی تربیت تھی ماں کی. دنیا میں جو ماں تربیت دیتی ہے وہ سب سے بہترین تربیت ہے. اگر ماں کی تربیت میں کہیں کوتاہی ہو گئی تو اولاد بگڑ جانے کا موقع ہوتا ہے. تو خواتین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو بہتر سے بہتر تعلیم دیں. اور اکثر وہ پیشتر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اماں جو ہے نمازاں بھی پڑھ لے رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ لے رہے ہیں، واعظ میں بھی آ جا رہے ہیں، مجالس میں بھی آ رہے ہیں، لیکن اپنے چھوٹے بچے ہیں وہ بچوں کو گھر میں چھوڑ کے آ رہے ہیں. نہیں مانتا، انہیں نہیں آتا، بہت ضد کرتا، تو انہیں ضدی بن جاتا. پھر وہ خود بھی آنا، اپنی اولاد کو بھی لانا. چنانچہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہزادوں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو حضور کے خطبوں میں بٹھاتی تھی. جاؤ سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں. اور سیدہ چونکہ گھر میں رہتی تھی تو اسی لیے حضرت علی جیسے خطبے سے آتے یہ کام تمام صحابہ کرام بھی کیا کرتے. جو بھی خطبے میں سنتے، جو نہیں رہتا اس کو سناتے، آج حضور نے ایسا فرمایا، یوں فرمایا، ایسا کہا. اپنے گھر میں بھی جا کے بتاتے، گھر میں خطبے کا آواز کا ڈسکشن کرتے کہ آج حضور نے ایسے فرمایا، آج ایسا ہوا، یہ ارشاد آیا. اور حضرت علی آگے سیدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان فرماتے کہ آج حضور نے ایسا کہا، ایسا کہا. لیکن جب شہزادے امام حسن علیہ السلام خطبے میں جانا شروع کر دیے، جیسے خطبہ ہوتا آپ تیزی سے دوڑ کے آتے، اپنی والدہ کی گود میں بیٹھ جاتے، والدہ جو ہے ان سے پوچھتے جاتے. تو منو ان حضور کا ایک ایک جملہ، لہجہ، انداز، بیان پورا جیسا ٹرو کاپی کیسا ہوتا ویسا امام حسن علیہ السلام سیدہ کو بیان فرماتے. اب حضرت علی آ کے فرماتے کہ دیکھو فاطمہ،
آج حضور نے ایسے ارشاد فرمایا تو سیدہ بولتی ہیں ہاں ایسے بھی بیان کیا، یہ بھی بولا، یہ بھی بولا، یہ بھی بولا، یہ بھی بولا، سارا بیان فرما دیتے۔ اب سیدہ کو یہ بیان کرتے ہوئے حضرت علی جانتے تھے نبی کی شہزادی ہے، کہیں اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کے لیے کوئی فرشتہ تو معمول نہیں کر دیا؟ بھئی جیسا گھرانہ ویسی شان، ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ اللہ کی طرف سے آتا ہوگا، فاطمہ کو بیان کر کے جاتا ہوگا، لیکن یہ ہو رہا کیسے؟ ایک تشویش لگ گئی۔ چنانچہ حضرت علی ایک دن خطبہ جیسے ختم ہوا تیزی سے گھر کی طرف آ گئے۔ ہمیشہ وہاں پر تشریف رکھتے، صحابہ سے ملاقاتیں کرتے، جب محفل پوری برخاست ہوتی ختم ہوتی تب گھر کو آتے۔ ایک دن جلدی آ گیا، خطبہ ختم ہوتے ہی آ گیا۔ جب گھر کے قریب پہنچے، دروازے کے پاس پہنچے تو اندر سے آواز آ رہی تھی، امام حسن علیہ السلام حضور کی ہو بہو انداز بیان آواز پوری کی پوری ٹوٹل کاپی کر کے سنا، وہی لغت، وہی بلاغت، وہی فصاحت، یعنی جملوں کا ادا کرنا، وہ عربی کا پورا حق ادا کرنا، ایک ورڈ ٹو ورڈ بیان کرنا۔ حضرت علی دروازے کے پاس چھپ گئے تو حضرت علی جو ہے رک گئے دروازے میں، اب چھپ کے سن رہے ہیں۔ تو امام حسن علیہ السلام جو روانی تھی وہ روانی میں رک گئے، اب اٹک اٹک کے بولنا شروع کر دیا۔ سیدہ نے فرمایا حسن کیا بات ہے، روز تو بڑی فراوانی سے پورا بیان کرتے تھے، آج اٹک کیوں رہے ہو؟ کہا جب استاد سن رہا ہو تو شاگرد لڑکھڑا جاتا ہے۔ انہیں دروازے کے پیچھے ہے، دیکھو شہزادوں کا عالم، علی دروازے کے پیچھے اور معصوم شہزادہ امام حسن فرما رہے ہیں کہ استاد سن رہا ہے۔ اتنے میں حضرت علی آئے، آگر کہا شہزادے بتاؤ، سناؤ ماں کو سناؤ۔ آج مجھے راز سمجھ میں آ گیا کہ فاطمہ کو یہ پورا خطبہ کون بیان کرتا ہے، لیکن آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ بہت سارے کتابوں میں حضرت امام حسن علیہ السلام کی روایتوں کو لیا نہیں گیا بنی امیہ کے دور میں، یہ کہہ کر کہ وہ کمسن تھے، بچے تھے۔ ارے وہ بچے تھوڑے تھے، شیر کے بچے تھے، وہ جو پیدا ہوتے ہی جس کے لعاب زبان پر لعاب دہن لگا دیا گیا تھا حضور کا، جس کو حضور نے اپنا تھوک چٹایا تھا، وہ معمولی بچے تھے، شان والے تھے، ایسی شان کے کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا، اور ان کے نام بھی ایسے نام ہیں جو کہ آدم علیہ السلام تو بہت دور کی بات ہے، آدم علیہ السلام سے پہلے بھی آسمانی مخلوقات میں، نہ فرشتوں میں، نہ حوروں میں، نہ غلما میں، نہ تو کہیں پر بھی کسی کا نام حسن حسین نہیں تھا، اللہ کے علم میں تھے نام، یہ لوح محفوظ پہ بھی لکھے ہوئے نہیں تھے۔ لوح محفوظ پہ لکھے ہوئے تو چند فرشتوں کو لوح محفوظ پڑھنے کی اجازت بھی ہو جاتی، اللہ کے علم میں تھے۔ جب ان کو پیدا ہوئے تو ان کا نام شبر و شبیر رکھا گیا تھا، اللہ نے منتخب فرمایا اور فرمایا اپنے نواسوں کا نام حسن اور حسین رکھو۔ نام بھی اللہ کی طرف سے آئے۔ وہ شیر تھے میرے امام حسن امام حسین علیہ السلام۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا
کہ پروردگار علی کو قوت و طاقت عطا فرما، تو ایسی قوت اور طاقت ہوئی کہ نہ صرف حضرت علی میں بلکہ وہی امام حسن اور امام حسین میں آئی۔ وہی صفات اہل بیت اطہار میں آئے، صبر و رضا کی صفت ہو یا شجاعت کی صفت ہو، ان کے سامنے کوئی کھڑے نہیں رہ سکتا۔ آگے آئے گا کہ کس طرح حضرت مسلم بن عقیل نے مقابلہ کیا۔ کوئی خانوادے مولا علی سے آیا، وہ اپنا جوہر دکھاتے رہا، اپنا کمال دکھاتے رہا۔ اب تنگ آ گئے، مسلمانوں پر ہر جگہ سے تنگی کر دی گئی۔ اللہ کا حکم آیا، اور اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی زوجہ محترمہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہو گیا، اور آپ کے چاچا حضرت ابو طالب کا وصال ہو گیا۔ اب دونوں کا جب وصال ہو گیا تو حضور بے انتہا غم میں آ گئے۔ تو حضور اس کے بعد میں معراج کا واقعہ ہوا، انشاءاللہ ربیع الاول میں اس کو بیان کریں گے۔ اب اللہ کی طرف سے حکم آیا، اور وہ جو سال جو حضرت ابو طالب کا وصال ہوا اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا، اس کو غم کا سال کہا جاتا۔ حضور نے 1 سال تک ان کا غم منایا، غم کا سال تھا۔ اب ہجرت کا حکم ہوا تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، بولے علی میں ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں، اور 3 دن بعد تم خوبا کے مقام پر مجھ سے آ کر ملنا، اور تم میرے بستر پر سو جانا، کیونکہ کفار ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں اور مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں۔ احتمال یہ ہے کہ مجھے بستر پہ سمجھ کے تمہیں کہیں شہید نہ کر دے۔ بولے یا رسول اللہ میں یہ قربانی دینے تیار ہوں، میں لیٹ جاتا ہوں، آپ جیسے سرحد پار کریں گے میں مدینہ آ جاتا ہوں۔ بولے نہیں 3 دن کے بعد آنا۔ بولے یا رسول اللہ 3 دن کے بعد کیوں؟ تو بولے یہ کفار تو ہے، مشرکین تو ہے، لیکن مجھے امین جانتے ہیں، اور میرے پاس یہ لوگوں نے امانتیں رکھائی ہیں، کچھ پیسے، کچھ زیور، کچھ سونا، کوئی چاندی، کچھ رکھایا ہے۔ بینک تو ہوتے نہیں تھے اس زمانے میں، جو بھی شریف رہتا اس کے پاس امین بنا کے اس کے پاس رکھا دیتا، امانت دار سمجھ۔ تو مجھے امین جانتے ہیں یہ لوگ، تم ان سب کی امانتیں واپس کر دو، پھر آ جانا خوبا کے مقام پر۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور مدینے کی طرف چلے گئے۔ ہجرت کا واقعہ انشاءاللہ ربیع الاول میں سنائیں گے، لیکن یہاں پر حضرت علی کا اور آل علی کا، آل نبی کا تذکرہ ہونا ہے محرم میں، تو اسی لیے اب حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تمام نمازیں وغیرہ ساری پڑھ لی، پڑھ کے بستر پر لیٹ گئے۔ حضور کے بستر پہ لیٹنا کوئی معمولی بات نہیں، سرکار کے بستر پہ لیٹنا۔ علی نے سو کے دکھلایا، علی نے سو کے دکھلایا رسول اللہ کے بستر پر
کہ دیکھو جانشینہ نے پیغمبر ایسے ہوتے ہیں. حضرت علی اللہ کے خوف میں، خوف خدا میں زندگی گزارنے والے، بلکہ تمام بزرگان دین نے بھی یہی تعلیم دی کہ جو دن تم جو گزار رہے ہو وہ دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھو. معلوم نہیں سو کے اٹھیں گے، صبح میں حیات رہتی نہیں رہتی نہیں معلوم. کتنے ایسے لوگ تھے جو پچھلے محرم میں ہمارے ساتھ واز میں تھے لیکن آج نہیں ہے، معلوم ہوا انتقال ہو گیا. سوئے تھے، صبح دیکھا تو جان نہیں تھی، ختم ہو گیا، انتقال ہو گیا. کچھ بیماری آئی اچانک، 8 دن میں دواخانے میں شریک رہے، کچھ معاملہ ہوا، انتقال کر گئے. میرا ایک پھپھیرا بھائی شجی پاشا، انتقال صبح میں ہوا اور شام میں 8 بجے مجھے کال کیا، ایک دن پہلے. بولے بھائی آج ساتھ میں کھانا کھائیں گے. میں جو ہے بریانی منگا رہا ہوں یا آپ جو کھاتے بولے وہ منگا دو. سب جنے ہمارے ایک چاچا کے گھر پہ جمع ہوں گے، بھائیاں سب مل کے بیٹھیں گے. آج دل بول رہا سب مل کے کھانا کھائیں گے. میں گیا، میرے حساب سے کچھ روٹی وغیرہ وہ منگوا دیے تھے، سب جنوں کے لیے بریانی تھی، سب جنے مل کے کھائے کرے. میں 10 ساڑھے 10 بجے میں گھر کو واپس آ گیا. بولا میاں نیند آ رہی میرے کو، میں جاتا ہوں. میں آیا اور سو گیا. لیکن دوسرے برادران ساتھ میں وہ بیٹھے رہے، قریب 1 بجے تک وہ یہیں تھے خاجی پورے میں. گئے گھر کو گئے، صبح 7 بجے دیکھا گھر والوں نے کہ بھائی کوئی حرکت نہیں ہو رہی. بالکل انہوں ہاتھ ڈال دی. لے کے دواخانے کو پہنچے تو دواخانے کہا کہ بھائی ان کا انتقال ہوگا. معلوم نہیں کہ آدمی کا کب وقت آنے والا ہے. تو حضرت علی تو مولائے کائنات، سرکار دو جہاں کے چچیرے بھائی، خلیفہ، وہ تو ہر رات یہی سمجھتے تھے کہ شاید یہ میری آخری رات ہے. کل ملک الملکوت اسرائیل علیہ السلام آ جائے اور لے کے چلے جائے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے ہم کو ہدایت دی. سرکار نے فرمایا، خواجہ محبوب اللہ سرکار نے فرمایا کہ تم دل کا ذکر کرتے رہو، ذکر قلبی کرتے رہو. معلوم نہیں کب بلاوا آ جائے. اور کوئی امپورٹنٹ جب کام ہوتا ہے تو آسانی سے نہیں حاصل ہوتا، اس کی پریکٹس کرنا پڑتا، محنت کرنا پڑتا، کوشش کرنا پڑتا. عنایتوں میں کرم سے جو ملتا ہے وہ تو ملتا ہے، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے. جیسا میں ایک حقیر فقیر آپ کے سامنے 1 گھنٹہ تقریر کر رہا ہوں تو یہ تو کرم سے ملا سر. لیکن پھر بھی میں پڑھتا ہوں کچھ، بھائی کال واز میں کیا پڑھنا ہے، کیا بولنا ہے. لیکن یقین جانیے آج کی واز میں اب تک جتنی گفتگو کرا یہ سوچ کے ہی نہیں آیا تھا کہ یہ گفتگو کروں گا. کچھ اور ٹاپک سوچ کے آیا تھا، لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، میرے یحییٰ پاشا سرکار کا صدقہ کہ میں یہ بول رہا ہوں، میں اس سے یہ بولایا جا رہا ہے. آج تو ذکر قلبی کرتے رہو. یہ ہماری خانقاہ کا، محبوب اللہ سرکار کا تعلیمات کا سب سے اہم حصہ ہے.
ذکر قلب. تو کیسے کریں گے یہ ذکر قلب؟ زبان سے کچھ نہیں بولنا ہے، زبان سے کچھ نہیں بولنا ہے، دل میں سوچنا ہے. کیا سوچنا ہے؟ اللہ 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 اللہ. سانس لیے تو بولنا ہے اللہ، چھوڑے تو بولنا ہے اللہ. اس کو کہتے ہیں پاسن فاس. کیا بولتے ہیں؟ پاسن فاس. تو پاسن فاس کرتے رہنا ہے، زبان سے نہیں بولنا، دل کا ذکر ہے. تو یحییٰ سرکار اتنی مشق کرتے تھے اس کی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، چل رہے پھر رہے، دعوت میں ہے، کھانا کھا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، ہر جگہ جو ہے یہ پاسن پاس کرتے رہتے تھے، اللہ 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 اللہ. تو آپ جب سو جاتے تھے تو لوگ نیند میں جب سو جاتے ہیں تو ان کو غراٹے آتے یا بڑبڑاتے رہتے، کچھ بھی بولتے رہتے. قریب جا کے دیکھ کیا تو بول رہا بھائی نیند میں بڑبڑا رہا ہے. لیکن یحییٰ سرکار کے قریب اگر گئے، وہ آرام کر رہے، دیکھا وہ قریب گئے تو آواز آتی رہتی تھی اللہ 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 اللہ. اسی لیے راتب حداد کی تاکید ہوئی، روزانہ راتب حداد پڑھو. راتب حداد میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، اللہ 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 کا ذکر ہے، یا حی یا قیوم کا ذکر ہے. تو اگر 100 بار تم اللہ اللہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو خواجہ محبوب اللہ سرکار نے فرمایا 300 بار اللہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ اللہ اللہ، تاکہ تمہارے وہ قلبی ذکر کی پریکٹس ہوتے رہے. تو جب آدمی یہ پریکٹس پوری کر لے گا، پرفیکٹ ہو جائے گا، تو ہر لمحہ کس کو پکارا؟ کس کو پکارا؟ اللہ. ذرا 1 منٹ کے لیے پریکٹس کریں گے، سب مل کے پریکٹس کریے. سوچئے، بولنا نہیں ہے، دیکھیے زبان نہیں کھولنا ہے. ہاں کیا بولنا ہے؟ اللہ. سانس لیجئے، بولیے اللہ. میں بولوں گا تاکہ آپ کو پریکٹس کرنے کی ایک انداز ملے. اللہ 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 اللہ. زبان سے نہیں بولنا ہے، دل سے بولنا ہے. بولے سب. اب پھر سے اب بولیے. میں بھی اپنی یہاں خاموشی میں بولتا ہوں، آپ بھی خاموشی میں بولیے. اب تھوڑے دن پریکٹس کرنے کے لیے منڈی ہلتی ذرا ہونے دیجیے، کوئی بات. پریکٹس ہے نا تو منڈی ہلنے دیجیے. لیکن جب یہ اس کی عادت ڈال لیں گے آپ ذکر قلبی کی، تو پھر آپ کی روح ایسی طاقتور ہو جائے گی. اور ساتھ میں اس کا جو ڈوز ہے، یہ ڈوز کا اسٹرانگ کرنا ہے. تو کیا پڑھنا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتغزیلنا بہا من جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ بعد الممات انک علی کل شیء قدیر. یہ پڑھنا. یہ کم سے کم 11 مرتبہ رات میں سونے سے پہلے، کم سے کم 11 مرتبہ. میکسیمم کوئی لمٹ نہیں، لیکن جو ہمارے
बासठ सरकार करते थे रोज कम से कम मिनिमम 300 बार पढ़ो बोले। अब वो तो 100 बार पढ़ते थे, हजारों बार पढ़ते थे, लेकिन हम गुलामों को कंसेशन दे दिए 300 पढ़ लो जाओ। एक मेरी मुरीद है, उसकी मुरीद के पेट में गड्ढा हो गया और प्रेगनेंसी भी थी। उसने मुझसे पूछा साहब मैं क्या करूं, वो यहाँ शहर में भी नहीं रहती, दूसरे शहर में रहती। फोन पे बोला कि साहब मैं क्या करूं, गड्ढा हो गया और प्रेगनेंसी भी है, डॉक्टर्स बोल रहे हैं बच्चे को धोखा है, फाइब्राइड हो गया। मैं बोला दुरूद शरीफ पढ़ो। कौन सा दुरूद पढ़ो? बोला दुरूद जो है नॉर्मल दुरूद भी पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबी वल उम्मी वाली भी पढ़ो, सलातन तुनज्जिना भी पढ़ो, सब दुरूद पढ़ो, 1.25 लाख मरतबा पढ़ो। उसने पढ़ा, जियाली बेटी बोले साहब के पास तो जा नहीं सक रही हूँ, तश्तरी भी ले नहीं सक रही हूँ, क्या करूं? जो साहब बोले सुनना है। वो बोला या मोहम्मद सिद्दीक महबूब पढ़ना नहीं भूलना मुझे, वसीला फाइल अटैचमेंट मस्ट है, या रमना या वली या हुसैन ये नहीं छोड़ना साथ में, ये 100 मरतबा इसे ही पढ़ ले। दुरूद पढ़, दुरूद इब्राहिम भी बताया मुझे, दुरूद इब्राहिम भी पढ़। वो पढ़ी, यकीन मानिए जब स्कैन किया गया कोई तश्तरी नहीं दिया मैं, क्योंकि आ ही नहीं सकी, कोई तावीज़ भी नहीं दिया, ना तो उसके सर पे हाथ रख के पढ़ सका, ना कोई पानी दम करके दे सका। उसी को बोला वहीं पढ़, काफी दूर है तू। जब स्कैन किए तो डॉक्टर हैरान परेशान, ये फाइब्राइड था तो कहां चले गया, नजर ही नहीं आया। ये हमारे सरकारों का बताया हुआ तरीका, कौन से वक्त पे क्या करना चाहिए। घुटनों में दर्द हुआ तो सहाबा इकराम क्या करते थे? हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर के साहिबजादे, आप फरमाते थे कि मैं घुटने पे ऐसे हाथ रख के पढ़ लेता था, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या मोहम्मद सल्लल्लाहु, मेरे घुटनों का दर्द चले आता। तो मैं बोलता हूं या मोहम्मद भी पढ़ो, साथ में या मोहम्मद सिद्दीक महबूब अल्लाह भी पढ़ो, उसमें ख्वाजा सरकार का भी नाम है, रसूलुल्लाह का भी नाम है, और मौला अली का भी नाम है, महबूब अल्लाह और मौला अली का भी नाम है, महबूब अल्लाह, रिजालुल्लाह, मकबूल अल्लाह, ये मौला मुश्किल कुशा के अस्माए मुबारक में भी है। या मोहम्मद सिद्दीक महबूब अल्लाह पढ़ते जाओ, घुटनों का दर्द खत्म। तो मौला मुश्किल कुशा तो हर लम्हा ये सोचते थे कि आज जो दिन है ये शायद मेरा आखिरी दिन है, अब सोने जा रहा हूं, सुबह उठता हूं कि नहीं उठता हूं। अगर ये फिक्र हमारे दिलो दिमाग में आ जाए कि भाई ये जो है आज आखिरी दिन है मेरा, अल्लाह कल रखता कि नहीं रखता कि, यकीन मानो फिर कोई नमाज तुमसे नहीं छूटेगी, कोई काम तुम्हारा ऐसा नहीं होगा जो अल्लाह रसूल को नाराज करने वाला हो। ये समझ के चलो कि कितने दिन है नहीं मालूम जाने के हमारे। हर दिन को समझो अल्लाह की एक दी हुई नेमत आज है। कौन कितने साल जीने वाला है कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। तो इसीलिए बोलो तुम्हारी मर्जी पे चल रहे हैं, तुम्हारी मर्जी तो चल रही है, ये जिंदगी तो फखर तुम्हारे खुशी के सांचे में ढल रही है।
تو ان کی خوشی کے سانچوں میں ڈھلانا اپنی زندگی پاس انفاس کرنا ہے۔ تو مولا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ ہر رات میں جب سونے کے لیے جاتا ہوں تو مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ کب مالک الملکوت آ جائیں گے، کب میرا آخری دن ہوگا نہیں معلوم، شاید یہ میرا آخری رات ہے۔ اور سوچو اگر کسی کو یہ معلوم پڑ جائے کہ بھئی یہ میرے کو خدا نہ خواستہ یہ بیماری ہے، اب کل میں جانے والا ہوں، نیند آتی اس کو؟ نیند آتی؟ کیا سوچتا آدمی؟ آخرت کی سوچتا، اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ اگر کسی کو آگے کوئی کنفرم بول دے کہ بھائی صبح میں کل آپ کا جانے کا ہے، کل آپ کی موت واقع ہونے والی ہے، انہیں کیا کرتا؟ سجدے میں چلے آتا، گڑ گڑا کے رات رو روتے گزارتا، اللہ میرے کو معاف کر دے، اللہ میرے کو معاف کر دے۔ جس کو آخرت کی فکر ہے اس کو سکون کی نیند آتی، تو حضرت علی کو کیسے آتی؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہر رات میں جب سوتا تھا تو یہ سوچتا تھا کہ شاید یہ میری آخری رات ہوگی، معلوم نہیں کب مجھے میرا بلاوا آ جائے اللہ کی طرف سے۔ لیکن آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے کہ علی 3 دن کے بعد تم خوبا میں ملنا ہے مجھ سے۔ تو معلوم ہوا کہ میرے لیے 3 دن کی گارنٹی ہے کہ میں 3 دن زندہ رہنے والا ہوں۔ اب فرمایا مست سویا میں، گارنٹی مل گئی۔ اور ادھر حضرت علی سوئے اور ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بلایا، اسرافیل علیہ السلام کو بلایا، بولا دیکھا جبرائیل، دیکھا اسرافیل، علی جو ہے دیکھو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے حبیب کے بستر پہ سو رہا ہے۔ بولے پروردگار دیکھ رہے ہیں علی سو رہے ہیں، جان کا خطرہ ہے، دیکھو نبی سمجھ کر علی کو کوئی شہید نہ کر دے، یہ معلوم رکھتے ہوئے آرام سے سو رہا ہے۔ بولے بالکل پروردگار سو رہا ہے۔ بولے اسرافیل تم کتنا چاہتے ہو جبرائیل کو؟ بولے پروردگار یہ تو میرے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، بہت چاہتا ہوں میں ان کو۔ تو بولے اپنی زندگی کا جو میں تقدیر میں لکھا اس کا کچھ حصہ جبرائیل کو دے سکتے؟ اسرافیل خاموش۔ جبرائیل سے پوچھا جبرائیل کیا تم دے سکتے ہیں جان اسرافیل کے لیے، اپنی حیات میں سے کچھ حصہ دے سکتے؟ جبرائیل خاموش۔ دیکھو تم فرشتوں کے سردارہ ہو، میرے مقربین ہو، تب بھی تم اپنے بھائی کے لیے جان دینے کے لیے تیار نہیں ہو، لیکن علی کو دیکھو اپنے بھائی اپنے نبی کے لیے جان دینے کے لیے سو رہا ہے۔ جاؤ زمین پر اور علی کی حفاظت کرو۔ تو حضرت علی سو رہے ہیں، ایک سرانے جبرائیل علیہ السلام ٹھہرے ہوئے، ایک سرانے اسرافیل علیہ السلام ٹھہرے ہوئے اور ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ رات تمام کفار گھر کو گھیرے ہوئے ہیں۔ جب صبح کی سورج نکلا، بیداری ہوئی، ابو جہل اندر گھسا، دیکھا کہ سو رہے ہیں، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ ہم شبیہ دکھنے میں حضرت علی تھے، رسول اللہ کے جیسے تھے، صرف خد میں تھوڑا سا پس تھے، لیکن شکل و صورت میں ملتے ہوئے، ان کا وضع خطا میں ملتے ہوئے نبی سے کون تھے؟ حضرت علی۔ اور ایک بات دیکھیے،
چاہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کی بھی صحابی کو بھی بولتے تم سو جاؤ، سو جاتا. رسول اللہ کا حکم ہے سو جاؤ، سو جاؤ. تو جانثاران رسول تھے، کسی کو بھی سلا دے سکتے، لیکن علی کو منتخب کیا تاکہ تاریخ یہ نہ کہے کہ جب جان کا خطرہ آیا تو نبی نے اپنے خاندان کو بچایا اور اپنے اصحاب کو لٹایا. نہیں، جب نبی پہ خطرہ آیا تو علی کو لٹایا، جب اسلام پہ خطرہ آیا تو حسین کو کٹایا. یہ انصاف میرے آقا دو جہاں صلی اللہ. اب دیکھا چادر ہٹائی تو علی مسکراتے ہوئے اٹھ رہے. ابو جہل بولا کہاں ہے نبی محمد، کہاں ہے؟ تاریخی جملہ فرمایا حضرت علی نے، یہ نہیں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے. اگر یہ بولتے تو خیانت ہوتی. بھئی حضور راز میں رکھ کے گئے مدینے کو اور یہ حضرت علی اس کو راز کو کھول دے رہے. فرمایا نبی کے رب نے جہاں چاہا وہاں چلے گئے رسول اللہ. ان کے رب نے جہاں چاہا وہاں چلے گئے رسول اللہ. اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبا کے مقام پر ملتے ہیں 3 دن کے بعد. اور وہاں پر جو ہجرت ہوئی وہاں سے اسلامی کیلنڈر شروع ہوا. کیا شروع ہوا؟ اسلامی کیلنڈر. آج کیا ہے اسلامی کیلنڈر کا سال؟ 1445 ہجری. کیا ہے؟ 1445 ہجری. تو جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت کی وہ پہلا سال کہلایا ہجری کیلنڈر کا. لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ ہجری کہاں سے شروع ہوئی. حضور کی مکی زندگی سے ہجری کیلنڈر شروع نہیں ہوا، بلکہ مدنی حیات مبارک سے ہجری کیلنڈر شروع ہوا. وہاں سے ہجری کیلنڈر. اور دوسری ہجری آئی، یعنی دوسرا سال شروع ہوا تو مشرکین نے دیکھا، کفار نے دیکھا، مکے والوں نے کہ بھئی یہ لوگ ہجرت بھی کر لیے، پورے پہنچ گئے. اور ہجرت بھی انہوں نے کیسے کرنے دی؟ بارڈرز پہ پورے ٹھہر گئے. کوئی پیسے ہے سونا ہونا بولے دے دو، مکے کی آمدنی لے کرنے کے مدینہ نہیں جانا، پیسے لے دو. تلوار تھی بولے تلوار دے دو، گھوڑا تھا گھوڑا دے دو، اونٹ ہے اونٹ دے دو، 20 بچے بولے چھوڑو، جاؤ اکیلے. نبی کے پاس جا رہے ہیں نا، جاؤ. مدینہ جا رہے ہیں جاؤ، اکیلے جاؤ، پیدل جاؤ. تو صحابہ اکرام جو ہجرت کرے ان کو بولتے ہیں مہاجرین. کیا بولتے ہیں؟ مہاجرین. جو مدینے میں تھے، جو صحابہ اکرام کو ویلکم کرے ان کو کیا بولتے ہیں؟ انصار. تو اب یہ مہاجرین کو پورا سب ان کا دولت لے لیے، پیسہ لے لیے، 20 بچے روک لیے، گھوڑے لے لیے، اونٹا لے لیے، سب لے لیے. وہاں پر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو مہاجرین تھے ان کو ایک ایک کو انصار کے ساتھ جوڑا. وہاں پر وہ لوگ کاروبار شروع کرے، کوئی لوگ شادیاں بھی کرے. وہاں صحابہ اکرام کی بہنوں سے، رشتہ داروں سے جو مدینے والے تھے ان سے شادیاں بھی ہوئی، زندگیاں بھی بسنا شروع ہو گئی. اب ان لوگوں کو بڑی تڑپ ہو گئی، 2 سال ہو گیا بھائی، اب دوسرا سال چل رہا، اللہ تو مست ہے. اور وہاں پر مدینے میں اسلام پھیلتے جا رہا. پیٹ میں درد ہوا،
ان میں سب سے بڑے جو قریش کا سردار جب ایمان بھی نہیں لائے تھے ابو سفیان، یزید کے دادا، ان کو بڑی تکلیف تھی. انہوں نے بولے ایسا کیسا؟ بولے میں سیریا کو جاتا ہوں، شام کو جاتا ہوں، بہت مال لے کے آتا ہوں، وہاں سے لا کے اس کو بیچتا ہوں، بیچ کے اس سے جو منافع ملیں گا وہ منافع کی کمائی سے ہتھیار خریدیں گے اور مدینے پہ حملہ کریں گے. نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے. اب ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، مدینے کے جو اطراف میں ایک تو مشرکین مکہ ہے، مکے میں رہتے جو بت پرستی کرتے تھے، وہ لوگ دشمن ہیں. اب دوسری طرف یہودی ہے، وہ بھی رسول اللہ کو نبی نہیں جانتے. عیسائی ہے، وہ بھی رسول اللہ کو نبی نہیں جان رہے. تو حضور نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ یہودیوں سے ایگریمنٹ کیا کہ بھئی آپ ہم پہ حملہ نہیں کریں گے، ہم آپ پہ حملہ نہیں کریں گے. عیسائیوں سے بھی ایسے ہی کیا. اور آپ ایک خدا کو ماننے والے ہیں، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں آپ، یعنی ایک خدا کو ماننے والے ہیں، توحید کے ماننے والے ہیں. لیکن وہ مشرکین ہیں، وہ بت پرستی کرتے ہیں، لہذا آپ ان کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم سے نہیں بھی لڑیں گے اور ان کا ساتھ نہیں دیں گے. بولے بولے ٹھیک ہے، منظور ہے. تو پھر عیسائیوں سے بھی ایسی معاہدہ کیا. اب یہ لوگ آئے بدر کے مقام پر دوسری ہجری میں، سیکنڈ ایئر 1100 کی فوج لے کر آئے. مسلمانوں کے پاس 313 مسلمان، صحیح تلواریں بھی نہیں ہیں، 2 4 5 تلوار ہیں، کچھ 2 3 اونٹا ہیں، 2 4 گھوڑے ہیں، کچھ بھالے ہیں. اب لڑنے کیسے آ رہے ہیں؟ اونٹوں کے ہڈیاں لے کے آ رہے ہیں، اونٹوں کے ہڈیاں لے کے آ رہے ہیں، جھاڑوں کے لکڑیاں لے کے آ رہے ہیں لڑنے کے لیے. ادھر پوری تلواروں کے ساتھ ہے، پورا گھوڑے پہ سوار ہے. آئے بدر کے مقام پر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات تمام اللہ کی عبادت میں گزارا کہ پروردگار مدد فرما. یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، ادھر لشکر بڑا ہے، اگر شکست ہو گئی تو تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی کی اور نشانیاں بھی بتائیں، فلاں جنا یہاں مریں گا، فلاں جنا یہاں مریں گا، فلاں جنا یہاں مریں گا، جگہیں بھی بتا دی. اب دوسرے دن صبح میں جو قریش کے سب سے بڑے سردارہ تھے انہوں میں سے 3 جنے، ولید، شیبہ، عتبہ، ٹاپ کمانڈرز سامنے آئے. حضور نے 3 کو سامنے بھیجا لڑنے کے لیے. بولے نہیں ہمارے مقابلے کے نہیں ہیں یہ لوگ، واپس لے جاؤ، ہم خاندانی لوگ، ہم ان سے نہیں لڑتے. تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چاچا ہیں ان کو، اور حضرت عبیدہ کو جو حضور کے ایک رشتہ دار بھی ہوتے ہیں. یہاں پر بھی دیکھیے جب خطرہ زیادہ ہوا تو خاندان والوں کو بھیجا. وہ لوگ گھمنڈ میں ہیں کہ ہم جیت جائیں گے، یہ 313 ہے، ہم تو 1100 ہے، پورے ہتھیاروں کے ساتھ ہے. 3 آئے،
سب سے پہلی بار حضرت علی نے کی اور ولید کا سر قلم کر دیا. بھگدڑ مچ گئی، بورانی آ گئی مشرکین میں. ادھر حضرت حمزہ نے وار چلایا، حضرت عبیدہ نے وار چلایا اور جنگ شروع ہو گئی اور 70 کفار مارے گئے، بڑے بڑے سردارہ مارے گئے اور ان 70 میں 35 کو حضرت علی نے مارا، اکیلے علی نے مارا. بھاگ گئے، بچے سو بھاگ گئے. ابو سفیان گالیاں دینے لگے، محمد بتاؤں گا میں، چھوڑوں گا نہیں. اب تیسری ہجری آئی، تیسری ہجری میں اور طاقتور ہو کے آئے، اسٹریٹجی کے ساتھ آئے. مسلمانوں کی تعداد 1000 ہو گئی، لیکن ان میں سے 300 جو تھے وہ کوئی بہانہ بنا گئے، آئے نہیں ساتھ حضور کی. ان میں منافقین بھی تھے. 700 آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں پر مدینہ شریف کون کون گئے؟ ہاتھ اٹھائیے ذرا. کمی ہے. احد کے مقام پر وہ جمع ہوئے. احد کے جو پہاڑ ہیں بہت اونچے اونچے پہاڑ. آپ آج کل تو یوٹیوب کا زمانہ ہے، آپ احد ماریے سارا آپ کو منظر نظر آ جائے. اونچے اونچے پہاڑ، ان میں ایک ٹبا بولے تو بھی اپنی سیکنڈ فلور اتنا ہوگا، اتنا اونچا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گروپ بنائے. ایک گروپ 300 آدمی کا، ایک گروپ 300 آدمی کا اور ایک 50 لوگوں کو ٹبے پہ کھڑا کیا اور 50 کو اپنے اطراف، خیموں کے اطراف رکھا ہے اور حکم فرمایا کہ یہ ٹبے والے اترنا ہی نہیں نیچے، بالکل نیچے نہیں اترنا ہے. لوگ وہیں اپنی جگہ پہ ٹھہرے ہوئے رہنا. اگر خدا نہ خواستہ یہ اطلاع بھی مل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تب بھی نہیں اترنا. اور جنگ شروع ہوئی. ایسی زبردست جنگ ہوئی کہ مسلمانوں کو فتح مل گئی اور کافر جو ہے بھاگ رہے ہیں اور مسلمان ان کی تلواریں چھین لے رہے ہیں. اب بھاگ رہے ہیں، سو مال غنیمت انہیں جو پھینک کے جا رہے ہیں وہ اٹھا لے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. اب یہ جو 50 اوپر والے بولے بھائی جیت گئے، ختم، سب کو تلواراں یہ وہ مل جا رہے ہیں، اپن بھی نیچے اترو، اپن بھی مال غنیمت کرو. تو ان میں سے بعض صحابہ نے روکا، بولے حضور کا حکم نہیں آیا، نہیں اتریں گے. 3-4 صحابی نے بڑی شدت سے روکا، لیکن باقی کے پورے اتر گئے نیچے. وہ بھی لوٹنے لگ گئے. ادھر لوٹے اور ادھر ایک دستہ لیے حضرت خالد بن ولید، جو اس زمانے میں کافر تھے، اسلام نہیں لائے تھے، مشرکین مکہ کی طرف سے لڑ رہے تھے. خالد بن ولید اپنا لشکر لے کے میدان میں اتر گئے. پیچھے سے حملہ، ادھر لوٹ رہے، ادھر پیچھے سے حملہ، تیروں کی بارش. اور یہ افواہ اڑا دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. تو جیسے یہ افواہ گرم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، صحابہ اکرام جو بھاگ سکتا تھا بھاگنا شروع کر دیا. میدان چھوڑ بھاگ، سب چھوڑ کے بھاگ. کچھ چند صحابہ اکرام حضور کو گھیرے ہوئے ہیں،
اور تیروں پہ تیر برسا رہے ہیں تاکہ حضور کی طرف کوئی نہ آئے۔ یہ اطلاع حضرت علی کی کان تک بھی پہنچی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ حضرت علی نیچے گرے، سر کو زمین پر رکھ دیا، چیخا مار کے رونے لگے غم میں کہ یہ کیا ہو گیا۔ پھر ہمت کو جٹایا، کہا علی جب رسول اللہ ہی نہیں ہے تو اس دنیا میں جینے کا فائدہ کیا ہے، تو بھی لڑ، لڑتے لڑتے شہید ہو جا اور رسول اللہ سے جا مل جا۔ اور حضرت علی اب تلوار نکالی، مار 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 مار، جو آتا تلوار کی زد میں وہ جہنم رسید ہوتا۔ اتنا مارا کہ آپ کے ہاتھ شل ہو گئے، سن ہو گئے، لڑتے 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 لڑتے، اور آپ کے اوپر ایک غشی طاری ہوئی۔ اب یہ تھا کہ آپ نیچے گرتے اور کوئی دشمن ان پر حملہ کرتا اور شہید کر دیتا، آپ زمین پہ بس گرنے ہی والے تھے۔ ایک گھوڑ سوار، داڑھی، سفید داڑھی، زلفیں، بڑا خوبرو، گھوڑے پہ آیا، حضرت علی کو تھاما اور اٹھایا، کہا علی لڑو، اللہ اور اس کا رسول تم سے راضی ہے، خوب لڑو، بہترین، تم اللہ راضی ہے تم سے، لڑو۔ تو پھر لڑنا شروع، پھر ایک موقع آیا، پھر غشی طاری ہوئی، پھر انہوں نے سنبھالا، یہی جملہ کہا اللہ اس کا رسول تم سے راضی ہے، خوش ہے بہت، لڑتے رہو۔ تیسری بار جب غشی آئی پھر اسی طرح کہا، وہ لڑتے 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 رسول اللہ کو پا لیے، حضور تک پہنچ گئے میدان سے، اکیلے لڑے، علی لڑ رہے، سب بھاگ رہے، حضرت علی ہے کہ لڑائی سے بھاگ نہیں رہے۔ اور جب حضور تک پہنچے تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، اپنی تلوار کو خدموں میں رکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ، اس تلوار نے آپ کے کئی دشمنوں کو جہنم رسید کیا ہے، اس دعا کو، اس تلوار کو اپنی شرف قبولیت عطا فرما۔ ادھر اللہ نے داروغے جنت کے دروازے کے انچارج، ان کا نام ہے رضوان کو حکم دیا کہ ایک ندا لگاؤ، آواز دو۔ انہوں نے آواز دی، وہ آواز کیا تھی؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ علی کے بغیر فتح نہیں، علی کے جیسا کوئی بہادر نہیں، اور علی کی تلوار ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ کہاں سے آواز آئی؟ جنت سے۔ وہ جنت کی آواز سارے احد والوں نے سنا، مدینے والوں نے سنا، ایسی پیاری آواز آئی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو آواز دی، عباس ادھر آؤ، ایک پہاڑی پہ چڑھو اور آواز دو، واپس آ جاؤ مسلمانوں، تمہارا نبی بقید حیات ہے، زندہ ہے، آ جاؤ۔ تو حضرت عباس نے آواز جب لگائی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ لگائی، تو ایسی آواز نکلی کہ 7 کلومیٹر تک، 7 میل تک وہ آواز گئی۔ اور آپ احد کا جب زیارت کو جائیں گے، احد کا اور مدینے کا جو فاصلہ ہے وہ 7 کلومیٹر ہے، تو احد سے آواز لگا رہے تو مدینہ شہر تک آواز آ رہی تھی، سارے صحابہ دوڑے، حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔ سیدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پٹی کر رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں، مالک نے دو جہاں ساتھ تھی۔ حضرت علی حضور کو تھامے ہوئے ہیں، سیدہ مرم پٹی کر رہے ہیں۔ یہ اعزاز کس کو ملا؟ اہل بیت اطہار کو ملا۔ کوئی تھا ایسا جو حضور کو
ان کے خون کو پوچھے، ان کی دانتوں کو مرہم پٹی کرے، یہ سیدہ بی بی فاطمہ زہرا گوشے میں رہتی تھی، پردے میں رہتی تھی، لیکن جنگ میں رسول اللہ کے ساتھ آ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے دعائیں فرمائی، اور اس طرح جو جیتی ہوئی جنگ تھی وہ ہار میں تبدیل ہونے لگی تھی، اور وہ ہاری ہوئی جنگ پھر سے جیت گئے۔ لیکن اس دوران میں ایک بڑا سانحہ ہو گیا، جب مسلمان بھاگنے لگے تو یزید کی دادی ہندا، اس نے ایک کالے حبشی کو، اس کا نام تھا وحشی، اس کو یہ کہا تھا کہ اگر تم حمزہ کو شہید کر دو گے تو میں تم کو بڑا انعام دوں گی۔ بہت گندے گندے وہ بعض تاریخ میں انعامات ہے، میں تمہارے ساتھ یہ کروں گی وہ کروں گی، بہرحال وہ سب بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اس کو بڑی لالچ دے کر بھیجا، اور وہ چھپتے چھپتے تھا جنگ میں، پوری سامنے نہیں آ رہا، ایک بھالا لے کے، وہ کئی دن سے پریکٹس کر رہا تھا خالی بس بھالا پھینکنے کا۔ وہ بھالا ایسے پھینکا پیچھے سے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ سے پیٹ میں باہر نکل گیا، اور حضرت حمزہ جو حضور کے بے انتہا چہیتے صحابی تھے، وہ اس جنگ میں شہید ہو گئے، اور بہت سارے صحابہ کرام بھی شہید ہوئے احد کی جنگ میں۔ اور جتنے کفار مارے گئے ان سارے کفار میں 50% کافروں کو مارا، مشرکین کو مارا حضرت علی نے، باقی کے سب نے مل کے مارا، جیسا بدر میں ہوا تھا ویسے ہی۔ اب یہ عالم ہے کہ حضور واپس آ رہے مدینے میں، کتنے چہیتے تھے چاچا حضرت حمزہ۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید نہیں ہوتے اور حضور کی حیات مبارک میں رہتے تو پہلے خلیفے حضرت حمزہ ہی بن جاتے۔ اتنی خوبیوں کے مالک تھے اور ایڈمنسٹریشن کے چیمپئن تھے، اور آپ حضور کی فوج کے سپہ سالار تھے۔ جب سب واپس آ رہے ہیں، گھروں سے آوازیں آ رہی، میرا بھائی، میرا بابا مر گیا، میرا فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہر کوئی اپنے اپنے رشتہ داروں کے لیے رو رہا پلا رہا، کیونکہ جانی نقصان بہت ہو گیا تھا۔ حضور گھر پر آئے، آ کر کہا سب اپنے رشتہ داروں کے لیے، بھائیوں کے لیے رو رہا ہے، کوئی باپ کے لیے رو رہا ہے، کوئی شوہر کے لیے رو رہا ہے، کوئی ہے جو میرے چاچا حمزہ کے لیے بھی روئے؟ میرے چاچا حمزہ کے لیے بھی کوئی رونے والا ہے؟ فرمایا میں روتا ہوں میرے چاچا کی محبت پر، اور حضور نے آنسو بہائے۔ آج تنقید کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ حسین کی یاد میں کیوں روتے ہو؟ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ انشاءاللہ بتاؤں گا کہ امام حسین کے لیے بھی رویا ہے حضور، لیکن غم میں رونا حضور کی سنت۔ بہرحال اس طرح جنگ احد کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ تعالی کل جنگ خندق، جنگ خیبر بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں آج سوچا تھا یہ چاروں جنگیں بول دوں گا، لیکن 2 بج گئے، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔
وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. الفاتحہ. قادریہ انٹرنیشنل